جب بھی نصیحت میں غصہ شامل ہو جایا کرے اپنی نصیحت تھوک دیا کریں، کیونکہ وہ نصیحت زہریلی نصیحت ہے، کوئی اثر نہیں دکھائے گی، اس سے سوسائٹی اور بھی گندی ہو جائے گی۔ یہ ایسی نصیحت ہوگی جیسے کسی کو کہا جائے چل چھوکری اب حیا کر، بے حیاؤں کی طرح پھر رہی ہے، دوپٹہ تو سر پہ رکھ، ایک یہ کہنے کا انداز ہے، اور ایک کہنے کا یہ انداز ہے کہ کسی ایسی بچی کی حالت پر انسان کا دل کڑے، اس میں رحم کا جذبہ پیدا ہو، اسے سلیقی اور پیار کے ساتھ سمجھایا جائے کہ بیوی یہ اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے پردے کو ڈھانپے، اپنے سر کو ڈھانپ کر رہے، یہ ہمارے معاشرے کی اچھی خوبیاں ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ اب ان دو کہنوں کے انداز میں بڑا فرق ہے۔ پہلی بات نفرت کے منبع سے پھوٹتی ہے، یعنی کسی کو غلط کمزور حالت میں دیکھ کر غصے کا اظہار، تحقیر کے کلمات کہنا، اس کے دل کو دکھانے کی کوشش کرنا، اپنے بدلے اتارنا، نہ کہ اس کی اصلاح کے خیال رکھنا۔ اپنے بدلے سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ کسی نہ کسی معاملے میں احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، اور معاشرے میں جو لوگ اچھے رہتے ہیں ان کے خلاف ان کو غصہ رہتا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتے، بعض دفعہ شریکے کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں۔ بس وہی برائی میں نے دیکھا ہے اگر اپنے گھر میں اپنی بچیوں میں دکھائی دے تو وہ رد عمل نہیں ہوتا جو میں نے جس کی مثال دی ہے۔ اگر دوسرے کی بچی میں دکھائی دے یا اس معاشرے کے طبقے میں دکھائی دے جو ان سے بہتر حال میں ہے تو بڑا زہریلا تبصرہ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے نصیحت کر دی۔ یہ نصیحت کا طریق نہیں ہے۔ رحمت کے ساتھ نصیحت کریں گے تو اس میں غصے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ رحمت کے ساتھ نصیحت کریں گے اور وہ اگلا نہیں مانے گا تو کیا پیدا ہوگا؟ وہ غم جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اس کے غم میں تو ہلاک ہو رہا ہے۔ اور یہ غم جو ہے یہ صبر ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس غم کے نتیجے میں انسان کچھ کر نہیں سکتا، کچھ پیش نہیں جاتی، زبردستی کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت تیرا کام ہے اور تجھے ہم نے داروغہ مقرر نہیں فرمایا ہوا۔ جب انسان بے بس ہو وہ صبر کا مقام ہے، بے اختیاری سے ایک صبر پیدا ہوتا ہے، اس وقت جو صبر ہے وہ دعاؤں میں ڈھلتا ہے۔ ایسا صبر جس میں انسان خدا کی خاطر ایک تبدیلی چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا اور مجبور ہو کر نہتہ ہو کر بیٹھ رہتا ہے، ایسا صبر دل میں ایک قسم کی غم کی جھیل سی پیدا کر دیتا ہے۔ اس جھیل سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ دعائیں ہیں جن کی طرف اس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ سے مدد مانگتے ہو، کس چیز سے مدد مانگو گے؟ کچھ تمہارے پلے ہونا چاہیے۔ فرمایا صبر تمہارے دامن میں ہونا چاہیے۔ صبر سے جو دل خون ہوتا ہے اور ایک غموں کی جھیل سی بن جاتی ہے، اس سے جو دعائیں اٹھیں گی وہ تمہارے لیے مقبول رحمت خدا تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی ضمانت بن جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضلوں کی بارشیں نازل ہوں گی۔ ساتھ فرمایا والصلاۃ، اور صلاۃ کے ساتھ۔ بس اس مضمون کو صلاۃ کے ساتھ دوبارہ باندھتے ہوئے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ صبر یا وہ نیکی کا خیال یا وہ نیک نصیحتیں جن کے ساتھ ایک مستقل عبادت کا پاک تعلق نہ ہو وہ بیکار جایا کرتے ہیں، ان کے اندر وہ مقبولیت کی طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ خدا کے عبادت گزار بندے ہیں جن کا صبر مقبول دعاؤں میں ڈھلا کرتا ہے۔ ایک انسان جو عبادتوں پر قائم نہیں ہے، نہ اپنی عبادت کی حفاظت کرتا ہے نہ غیروں کی عبادت کی حفاظت کرتا ہے، ان کے گھر تو ایسے گھونسلے بن جاتے ہیں جہاں سے پرندے اڑ چکے ہیں، بے نور سے گھر ہوتے ہیں، ان میں ذکر الہی ان سے رخصت ہو جاتا ہے، اور گھر کا ماحول ہی عجیب سا دنیا داری کا ایک مادہ پرستی کا سا ماحول ہے جس میں وہ حقیقی سکون اور تسکین قلب باقی نہیں رہتی جو ذکر اللہ سے انسان کو عطا ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں اگر دل کی طمانینت چاہتے ہو،
ایک دائمی سکینت چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے تمہیں ملے گی۔ پس جن کے گھر پھر عبادت سے خالی ہو جائیں وہ بھی بعض دفعہ نیک نصیحتیں کیا کرتے ہیں، بعض باتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان میں بعض خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ تو نہیں کہ ہر خوبی سے وہ عاری ہو جائیں، اور جو خوبیاں اپنے اندر ہیں ان کے متعلق وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، جن خوبیوں سے وہ خود عاری ہیں ان کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ یہ جو لوگ ہیں ان کی نصیحت بھی بیکار ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو۔ اس مضمون نے ایک اور بات ہمیں یہ سمجھا دی کہ عام لوگ جو اپنے حسن خلق کے نتیجے میں یا دوسرے دنیاوی محرکات کے نتیجے میں نصیحت کیا کرتے ہیں، ان کی نصیحت اگر اثر نہ دکھائے تو وہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں یا غصہ دکھا دیں گے، اگر دل میں نرمی ہوگی تو تھوڑا سا محسوس کر کے پھر کہتے ہیں اچھا پھر اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ جس نصیحت کی میں جماعت احمدیہ سے توقع رکھتا ہوں وہ نصیحت ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اس میں ہتھیار ڈالنے کا کہیں کوئی مضمون دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو فرمایا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو تیرا قصور نہیں ہے، تو داروغہ نہیں بنایا گیا، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ نصیحت بند کر دے۔ فذکر میں جو تشدید ہے یہ اس مضمون میں ایک قسم کا دوام بھی پیدا کر دیتی ہے، شدت بھی پیدا کر دیتی ہے اور دوام بھی، کہ تو نصیحت کر اور کرتا چلا جا، اور یہ یقین رکھ کہ بالآخر یہ نصیحت فائدہ دے دے گی۔ ایسی صورت میں کیا مزید کارروائی کرنی چاہیے، یہ دوسری آیت جس کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں اس کا اس مضمون سے تعلق ہے۔ وہ مزید کارروائی یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نصیحت کر کے یہ نہ سمجھا کرو کہ فرض ادا ہو گیا تم فارغ ہو بیٹھے ہو، اس کے بعد صبر کے ساتھ اس بات پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ساتھ عبادت کرتے رہو، تب تمہاری نصیحتوں کا ضرور فائدہ ہوگا۔